کرنے والے کیا خوب ہیں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے، قریب ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نار کو جہنم کی طرف رکھے گا جو اہل نار ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے ان کو اپنے سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو اللہ مقربون میں شامل کر لے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہی ہیں سبقت کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ سبقت کرنے سے مراد جو نیک عمل میں سب سے سبقت کر جائے۔ مثلا اذان ہوئی 4 بجے مغرب، مثلا 4 بجے اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ 4 بج گئے جلدی وضو کرو، گھر مسجد میں جاؤ، پہلے پہنچ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، وہ ثواب، 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے وہ ثواب، انتظار کریں گے اس کا اجر و ثواب۔ ایک قسم کے لوگ تو یہ ہیں کہ نیکی کی طرف فوراً آ جاتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں، وہ گھڑی دیکھیں گے، ابھی تو اذان دی ہوں گے، اتنی دیر انتظار ہے، پھر وہ کیا کریں گے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، پھر کہیں گے تو اقامت ہوگی تو 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ایک یہ ہیں، ایک جماعت سے پڑھے وہ بھی، لیکن پہلے والوں کو اللہ مقرب بندہ کہتا ہے، اولئک مقربون، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ حضرت کعب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، سفر حضر میں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے، اور اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت بھی انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ دن بھر آپ کے ساتھ رہتے، کہیں جانا ہے آپ کے ساتھ جاتے، جوتیاں سیدھی کرتے، سواری پر بیٹھاتے، سواری سے اتارتے، جگہ صاف کرتے، کہیں جو ضرورت پڑتی۔ رات کو جب نبی علیہ السلام گھر چلے جاتے تو یہ اپنے گھر جاتے، کھا پی کے آتے، تو جو دہلیز ہوتی ہے دروازے کی اسی کے پاس اسی پر سر رکھ کر کے لیٹ جاتے کہ نبی علیہ السلام جب نکلیں گے تو فوراً آپ کی جوتیاں سیدھی کر کے آپ کو مسجد لے کے جاؤں گا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ دوپہر کو آپ اندر قیلولہ کرتے، یہ دروازے پر بیٹھے رہتے، اور نیند آتی تو وہیں لیٹ جاتے۔ یہ اپنی زندگی کا معمول بنا رکھے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ربیعہ سل، سارے لوگ جیسے مانگتے ہیں تم سوال کرو، بیت المال میں جو مال ہوگا اس کے ذریعے تمہارا بھی تعاون کریں گے۔ ہر حاجت مند آتا ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، کسی کو راج معالجے کی ضرورت ہے، بیت المال سے سب کی مدد کی جاتی ہے، اور تو نے سارا وقت ہمارے پیچھے آج تک لگا رکھا ہے تو تمہیں بھی تو ضرورت ہوگی، تمہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ، تم کو بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی خدمت کر رہے ہیں کافی ہے، اللہ دے گا۔ بار بار ایک مرتبہ اللہ رسول نے زیادہ اصرار کیا، مانگو تم کو بھی دیا جائے گا، تو بہت اصرار کیا اللہ کے رسول نے، کہنے لگے امہلنی یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ رسول اچھا تو آپ مجھے مہلت دے دیں، اب آپ سے مانگنا ہے تو کچھ سوچ لوں کہ کیا مانگنا ہے، اب مانگنا ہے تو معمولی چیز کیا مانگیں، امہلنی، آپ مجھے مہلت دے دیں کچھ دن کے لیے، خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ گئے، مہلت مل گئی، اب سوچتے ہیں کہ کیا مانگیں، اللہ کے رسول سے مال اتنا مانگ لیں جس سے کھجور کا ایک باغ خرید لیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، کھجور کا باغ پھلاتا رہے گا۔ سوچ لیں، پھر سوچتے ہیں لیکن کب تک، جب تک میں زندہ ہوں، جس دن موت آ ملک الموت ہے، روح لے کے چلے گئے ملک الموت، اور نہلا دھلا کے اولاد ہمیں کہاں ڈال دے گی، قبر میں، ہمارے ساتھ تو چیز جائے گی تو نہیں، اچھا اس کو نہیں مانگیں گے، چلو 2-4 دکان بنا کر کے کرائے پہ دے دیں گے، یہ سوچتے ہیں۔
پھر سوچتے ہیں کہ مانگ تو رہیں گے 2 چیز، لیکن چند دنوں جب تک زندہ ہیں تب زندہ ہو گئے، موت آ گئی تو دکان اپنی جگہ پر رہ گئی، نہلا دھلا کے ہمیں قبرستان میں پہنچا دیا، اور اولاد جو ہے جائیداد تقسیم کر لے گی۔ جس چیز کو سوچتے ہیں آخر میں وہی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تینوں نے خوب اچھی طرح سے سوچ لیا کہ اب ہمیں کیا مانگنا ہے۔ اللہ سے دعا کرو یہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اب اللہ رسول سے کیا مانگنا ہے خوب غور و فکر کر لیے۔ اب آتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ کے رسول پوچھے کیا سوچا، کیا چاہیے؟ تو میں کہہ دوں گا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے دل و دماغ سے بات نکل گئی۔ پہلے اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ یہ مانگے کچھ دیں، اب وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پوچھے تب میں بتاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دل و دماغ سے بات نکلے، ایک عرصے تک پوچھا ہی نہیں آپ نے۔ پھر ایک عرصے دراز کے بعد یاد آیا کہ میں نے اس اپنے خادم سے کچھ مانگنے کے لیے کہا تھا، اس نے کہا ہم سوچ کر کے بتائیں ہیں، اتنا زمانہ ہو گیا میں بھول گیا پوچھنا، تو ذرا اس سے پوچھیں کیا چاہیے۔ یاد آیا رویہ کیا چاہیے تجھ کو، سوچ لیا؟ اللہ سنا سوچ لیا، لیکن آپ پوچھتے نہیں، جب تک سوچا نہیں تھا آپ بار بار پوچھتے تھے، اور جب سوچ کر کے بیٹھ گیا تو آپ پوچھتے نہیں۔ میں سوچ کے بیٹھا ہوں کیا چاہیے، کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے خوب غور فکر کیا، بس ہمیں ایک چیز آپ دے دیں۔ کیا؟ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، بس ایسا کریں جب آپ جنت میں جانے لگے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ خوب سوچ لیا، اور سوچا تو کیا سوچا؟ جیسے دنیا میں خدمت نصیب ایسے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ یہ سوال تم نے سوچا کیسے، کس سے تم نے مشورہ کیا؟ اتنا بڑا سوال تم کو سمجھایا کون؟ کس نے تم کو سمجھایا؟ اللہ رسول کسی نے نہیں مجھے سمجھایا، ہم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بس تفکرت ان الدنیا کلھا فانیہ، بس میں نے جس چیز پر غور کیا آخر میں یہ نظر آیا کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں سب فانی اور ختم ہونے والے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہ سب چھوڑ کے جانے والی چیز ہے۔ تو ہم نے سوچا ایسی چیز مانگے جو فنا ہونے والی نہ ہو، تو ایک ہی چیز ہمیں ملی کہ آپ کے ساتھ جنت میں چلے چلیں، وہ چیز کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ دوستو اس کو کہتے ہیں تقرب۔ کیا کہتے ہیں؟ تقرب۔ تقرب حاصل کرنے کے کس نیک اعمال سے حاضر ہوتا ہے، اور خاص طور سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ تقرب کی بات آئی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، الدنیا کلھا ملعونہ، الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما او کما قال علیہ السلام۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو اللہ کے قریب پہنچائے۔ الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنے دنیا سے دور رکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو قریب لانا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے اس کو ذرا مال دے دیں گے تو اس میں مشغول اپنے آپ کو کر لے گا، پھر ہمارے قریب آنے والا سلسلہ رک جائے گا۔ تو اللہ آپ کو دولت سے محروم کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ ہو گئی، اللہ کا نظام ہے۔ الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی۔ کیا چیز ہے؟ کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی ہے،
آپ خطبہ دے رہے تھے نا، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر ہیں، حضرت حسن اور حسین چھوٹے بڑے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا، کسی نے سرخ قسم کے بہترین کپڑے دیے، کپڑا پہنایا اور دونوں کو لے کر کے آئی مسجد کے سامنے، دیکھو نانا جان خطبہ دے رہے، جاؤ ان کے پاس، یہی حدیث ہے نا، نانا خطبہ دے رہے جاؤ۔ یہ دونوں اتنا کہہ کے حضرت فاطمہ واپس چلی گئی، اور یہ دونوں بچے نانا جان نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں آ رہے تھے منبر کے قریب، تو اتنے چھوٹے تھے، ایک گرتا تو دوسرا کھڑا ہوتا، دوسرا کھڑا ہوتا تو پہلا گرتا، چھوٹے تھے، سال بھر کا فرق تھا دونوں میں۔ نبی علیہ السلام جب نوازوں کو دیکھے تو ان کا گرنا پڑنا پھر برداشت نہ کر سکے، جمعے کا دن تھا، خطبے کی حالت تھی، خطبے سے اترے، روک دیا خطبہ اسٹاپ، منبر سے اترے، باہر گئے، دونوں نوازوں کو اٹھایا اور دونوں کے لے کے کہاں آئے، منبر پر بیٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا اور کہا لوگوں دیکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد کیا ہے، فتنہ ہے۔ دیکھو میں بھی نہیں صبر کر سکا، خطبہ شروع کر کے ان کی محبتوں اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ ذرا سوچو دوستو، نبی علیہ السلام کو ایسے ہو سکتا، ہمارا اور آپ کا کیا، ہر کوئی چیز رکاوٹ کر سکتی۔ الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ساری چیز انسان کو اپنے رب سے دور کرنے والی ہے، چار چیزیں صرف ہے، کتنی؟ صرف چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو چاروں چیزیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ صرف چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے جوڑتی، باقی ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی۔ نمبر 1 اللہ ذکر اللہ، ذکر الہی، اللہ ذکر الہی۔ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر الہی کی بہت بڑی شکل نماز ہے، انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ذکر الہی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندو مجھے یاد کرتے رہو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو اتنا قریب کر لیتا ہے کہ انسان جب کسی معاملے میں پھنستا ہے تو اللہ فوراً اس کو اس سے نکال لیتا ہے، اس مصیبت سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ انسان اگر ذکر الہی کرتا ہے تو جس جگہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، لوگوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو دوستو من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نمبر 2 وما والا، اور وہ چیزیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہیں، بندہ جب ان چیزوں کو کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ اربعان، رحم اللہ اربعان، رحم اللہ اربعان، صلی قبر العصر، رحم اللہ عمران صلی قبر العصر اربعان۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت رحم کرتا ہے اور اپنا دیتا ہے جو بندہ عصر کے وقت، عصر کے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے۔ دیکھا ہے؟ سب سے پہلے ذکر اللہ، نمبر 2 اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ کو نماز محبوب ہے، روزہ محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ نمبر 3 او عالمن، دوستو یاد رکھنا، نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے وہ عالم حق، عالم ربانی، عالم دین ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کسی عالم دین کے بعد بیٹھیں گے
تو آپ سے بزنس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ نہیں پوچھے گا۔ کہیں عالم کے پاس پہنچیں گے تو کرکٹ میں کون جیتا کون ہارا اس کو نہیں پڑی ہوئی ہے۔ عالم کے پاس بیٹھیں گے تو وہ باتیں کرے گا جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، آپ کا دل نرم ہو، آپ کے اندر شوق و ذوق پیدا ہو، آپ برائی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں روکے گا وہ۔ تو عالم دین ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے الدنیا کلھا ظلمۃ، اے لوگوں المجالس کلھا ظلمۃ، دنیا میں جس کے بعد بھی بیٹھو گے تمہیں تاریکی ہی تاریکی ملے گی، لیکن علماء کے بعد بیٹھو گے تب تمہیں نور اور ایمان نصیب ہوگا۔ الا مجالس العلماء، جہاں کہیں بھی مت بیٹھو گے تمہیں نور ایمان نہیں ملے گا، دین نہیں ملے گا، تقویٰ نہیں ملے گا۔ لیکن عالم دین کے بعد بیٹھو گے علماء کی مجلس میں تو علماء کے بعد بیٹھو گے تمہیں علم ملے گا، نور ملے گا، تقویٰ کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی بات کبھی نہیں کرے گا۔ تین ہو گئے دوستوں۔ نمبر 4 او متعلم، او متعلم، اگر کوئی شخص متعلم ہے، عالم تو نہیں ہے لیکن عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے، متعلم ہے، اسٹوڈنٹ ہے وہ، اگر دینی مدرسے کا طالب علم ہوگا جو نبی علیہ السلام کو وارث بننے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ طالب علم بھی اس کی خدمت، اس کی محبت، اس سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کی پریشانی یا اس کے سیکھنے سکھانے میں عالم بننے میں مدد کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو سگے بھائی تھے، دو سگے بھائی۔ ایک صبح اٹھتا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے دن بھر آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا، قرآن یاد کرتا، حدیثیں یاد کرتا، نبی علیہ السلام جو فتاوے دیتے مسائل بیان کرتے اس کو یاد کرتا۔ نبی علیہ السلام باہر چلے جاتے، چلا جاتا، گھر سے کھانا کھا کے آ جاتا، یا وہاں علماء صحابہ جو تھے ان سے مل کر کے مزید علم حاصل کرتا۔ اور دوسرا بھائی جو بڑا والا تھا وہ کھیتی باڑی اپنا کرتا، دیکھ بھال کرتا۔ وہ جب اپنے کھیت میں کام کرتا تو دیکھتا ہمارا چھوٹا بھائی وہ تو بیوقوف ہے، جا کر اللہ رسول کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کے کھیت کو بھی دیکھ لیتا، اس میں بھی پانی ڈال دیتا، اپنے جانور کو پانی پلانے لگتا تو اس کے جانور پانی پینے کے لیے دوڑتے، تو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد اپنے بھائی کے جانور کو بھی پانی پلا دیتا تھا۔ جب اپنے گھر کا سودا شروع کرائے تو اپنے بھابھی اور اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کے لیے بھی خرید کر کے لاتا تھا۔ ایک زمانے تک اپنے بھائی کیے کاروبار دیکھتا رہا۔ ایک دن بہت غصہ آیا اور ہمارے غصے میں نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہا یا رسول اللہ اس نالائق کو آپ اپنی مجلس سے اٹھائیں، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کھیتی باڑی کا خیال، ہم اپنا کاروبار دیکھیں، اس کے کاروبار کو دیکھتے رہے آج تک، اپنا گھر چلاتے ہیں، اس کا گھر چلا رہے تھے، چلو بھائی ہے، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھابھی ہے، اپنا ہی ہے، ہم آج تک اس کے گھر کا کی نگرانی دیکھ بھال کرتے رہے، لیکن اب بہت ہو گیا، اس کو اٹھائیں یہ جائے، اب آج سے میں اس کا کاروبار نہیں دیکھوں گا، اس کے بیوی بچوں کا خیال نہیں کروں گا، اب یہ جانے اس کے بال بچے، اس کی جائیداد پراپرٹی جانے، بھگائیے اس کو۔ تو اللہ رسول نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے؟ اللہ سنا، تم اس کا کاروبار دیکھتے ہو یہاں آ کے بیٹھا رہتا ہے؟ اللہ رسول آج تک سنبھالتے تھے لیکن اب کل سے کچھ نہیں کروں گا، یہ جانے اس کا کام جانے۔ اللہ سبحانہ میرے بھائی تم نے کیا سمجھا ہے، یہ تمہارا بھائی طالب علم ہے، میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، دین سیکھتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، حدیثیں یاد کرتا ہے، فتاوے یاد کرتا ہے، ایک اچھے کام میں لگا ہوا ہے، تو تم اگر اس کا کاروبار دیکھتے ہو
تو آئندہ بھی دیکھتے رہو. کیوں؟ لعلک ترزق بھی. کیا تجھے پتا نہیں ہے آج تک تیرے رزق میں برکت اسی بھائی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا. الدنیا کلھا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه عالما او متعلما. یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب. الحمدللہ ان 4 چیزوں میں سے تو سب کا وقت گزر چکا ہے. آپ لوگوں سے بس یہی اپیل کریں گے کہ بہرحال علماء کی مجالس کو نہیں چھوڑیں. ایمان کو اگر تازہ کر رکھنا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، اس فتنے کے دور میں اگر سارے فتنوں سے بچنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے دوستو، کیا؟ علماء کی مجالس میں شامل ہونا، علماء سے محبت کرنا، ان سے ملتے رہنا، ان سے سوال کرتے رہنا، ان کے درسوں میں، ان کے اجتماعات میں شامل ہوتے رہنا اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ رات میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.